أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا سبق سورہ والضحیٰ ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے، اس میں 11 آیات ہیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 تک ہے۔ والضحیٰ، والضحیٰ، واد کو پر پڑھیں گے، ہا کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، اور کھڑا زبر کو اسی طرح ہی پڑھیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، واللیل یہاں پر یالین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ اذا یہاں پر الف مدہ ہے، زال کے ساتھ خالی الف کو پڑھیں گے کیونکہ الف مدہ ہے، اس سے پہلے والے حرف یعنی زال کے اوپر زبر ہے، اس وجہ سے الف مدہ کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سجا، وقف کے دوران کھڑا زبر میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك، عین کو باریک پڑھیں گے، کاف کو بھی باریک پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ وما قلى، قاف کو پر پڑھیں گے، اور وقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کیونکہ کھڑا زبر ہے، اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَلْآخِرَةُ، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اگر زیر ہوتا تو اس کو باریک پڑھتے، ٹھیک ہے۔ خیر، اب یہاں پر یا کے اوپر ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف یعنی خا کے اوپر جو زبر ہے، اس وجہ سے یہاں پر یالین ہے، یالین کو ہم نرمی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور را کے اوپر جو دو پیش ہے یعنی تنوین ہے، تنوین کے بعد جب بھی لام را آ جائے تو اس میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم نے یہاں پر کوئی اخفا یا غنہ نہیں کرنا ہوگا کیونکہ یہاں پر تنوین کے بعد لام ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس میں غنہ نہیں ہوتا، یعنی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ کاف کو باریک پڑھیں گے، من الاولا، اور اولا جو ہے واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، اس وجہ سے یہاں پر واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، وَلَسَوْفَ یہاں پر واو لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ یعطی کا عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، تو کو پر پڑھیں گے، اور یا مدہ بھی ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے یہ یہاں پر یا مدہ ہے، اس کو تقریباً ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ رب کا را کو پر پڑھیں گے اور کاف کو باریک، فتح اب دیکھیں را کو بھی یہاں پر پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر جو ساکن ہے، را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو پر پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ضاد کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اس کو وقف کے دوران تبدیل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، أَلَمْ يَجِدْكَ، دال کو قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہوگا کیونکہ دال کے اوپر ساکن ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کو ہلا کر پڑھنا ہوگا، یہاں پر قلقلے کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ کاف کو باریک پڑھنا ہوگا۔ یتیمہ، اب یہاں پر یتیمہ جو ہے یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یتیمہ جو ہے ماں، اب میم کے اوپر تنوین ہے یعنی دو زبر ہے، اس کو تنوین کہتے ہیں، تنوین کے بعد والا جو حرف ہے فا ہے، یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد
لام را یا حمزہ ہا عین ہا غین خا کے علاوہ باقی جو بھی حروف آ جائے اس میں اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے فآوا، اب وقف کے دوران کھڑا زبر میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ، کاف کو باریک پڑھنا ہوگا، ضَالًّا قاف کو پر پڑھیں گے اور مد متصل ہے اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا، اور لام کے اوپر جو تنوین ہے تنوین کے بعد یعنی 2 زبر ہے یہ تنوین کہلاتا ہے۔ تنوین کے بعد جب بھی لام را یا حروف حلقی کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف آ جائے تو اس میں اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اب آئین کو درمیانی حلق سے ادا کریں گے اور مد متصل کی ادائیگی بھی 5 الف کے برابر ہوگی، اور لام کے اوپر جو 2 زبر ہے عائلا، اب دیکھیں لام کے اوپر 2 زبر ہے یعنی تنوین ہے، تنوین کے بعد جب بھی لام را یا حروف حلقی کے علاوہ باقی 15 والے حروف میں جتنے بھی حروف آ جائیں تو اس میں اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، اور غین کو پر پڑھیں گے یعنی حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور وقف کے دوران جو ہے کھڑا زبر اسی طرح ہی آئے گا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا، اب دیکھیں فَأَمَّا میم مشدد کا غنہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ جب بھی نون یا میم کے اوپر جب بھی تشدید آ جائے اس میں لازمی غنہ ہوتا ہے، چاہے اس کے بعد والے حروف جو ہے حروف اظہار حلقی ہو یا کوئی بھی ہو لیکن اس میں لازمی غنہ ہوتا ہے چاہے جس طرح بھی ہو، ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ، اب یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ فلا، اب دیکھیں لام کے اگلا والا جو حرف ہے الف مدہ ہے یعنی خالی الف ہے، اس کو الف مدہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے الف مدہ کو ہم نے پڑھنا ہوگا، یعنی اب لام کے ساتھ ہم ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تقہر، قاف کو پر پڑھنا ہوگا اور قاف کے اوپر جو ساکن آ گیا تو اس کی وجہ سے ہم ہلا کر یعنی قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وقت کے دوران جو ہے ساکن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، ساکن اسی طرح ہی رہے گا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا، اب دیکھیں میم کے اوپر تشدید ہے، وہی بات ہے جو میں نے ابھی بتائی ہے آپ کو کہ میم مشدد یعنی نون مشدد جب بھی آ جائے اس میں لازمی غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سین کی سیٹی اور مد متصل جو یہاں پر مد متصل ہے اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ سائلہ فلا، اب فلا یہاں پر الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ تنہر، یہاں پر نون ساکن ہے یعنی نون ساکن کے بعد والا جو حرف ہے وہ حروف حلقی ہے یعنی حمزہ ہا عین ہا اور غین خا میں سے جو بھی حروف یہاں پر نون ساکن کے بعد آ جائے تو اس میں اخفا نہیں ہوتا، یعنی یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، اظہار حلقی کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور را کو پر پڑھنا ہوگا کیونکہ را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس وجہ سے را کو پر پڑھا جائے گا اور وقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
فحدث وَأَمَّا یہاں پر میم مشدد کا غنہ ہے اور بنعمتک عین کو باریک پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے اس وجہ سے، ٹھیک ہے. فحدث، اب دیکھیں سا کو بالکل نرمی سے پڑھیں گے اور وقف کے دوران جو ساکن ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ